بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا الدرس العاشر، یہ 10واں سبق ہے۔ التاریخ الیوم، آج کی ڈیٹ، الاحد، احد کس کو کہتے ہیں؟ الاحد، اتوار کو۔ الاحد 20 من شہر ذی الحجہ، 20 من شہر ذی الحجہ، ذی الحج مہینے کی 20 تاریخ۔ ھذا التاریخ الیوم، یہ آج کی تاریخ ہے۔ نحن ندرس الیوم ضمائر متصلہ للغائب۔ ہم نے اب تک آپ کو مختلف ضمائر پڑھائی تھیں اور سب سے پہلے عرض کیا تھا اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ثلاث حالات ضمیر: غائب، حاضر، متکلم۔ انتم تعرفون، غائب 3rd پرسن، حاضر 2nd پرسن، متکلم 1st پرسن۔ اب چونکہ ہم من کلمات الصلاۃ، نماز کے کلمات سے ہم قرآن کریم میں داخل ہو چکے، تو آج غائب کی 6 ضمائر، 6 ضمائر للغائب المستعملہ فی القرآن الکریم۔ 6 کا معنی کیا بتا رکھا ہے؟ ماشاءاللہ، شکراً، اس لیے گنتی پڑھائی تھی۔ تو آج ہم غائب کی وہ 6 ضمائر پڑھ رہے ہیں۔ یا علی حسن، ماشاءاللہ، انت طالب ذکی، محنتی طالب علم، جو پورے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں۔ ہم یہ صرف 6 پڑھ رہے ہیں غائب کی۔ پورے 30 سپاروں میں یہ 6 ضمائر استعمال ہوئیں احادیث مبارکہ میں، اور عربی زبان کی تمام کتب میں ان 6 ضمائر کا استعمال بڑا بنیادی ہے۔ ہذه 6، یہ 6 ہیں۔ اب پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ہمیں ان 6 کا پورا تصور آ جائے اور ہم انشاءاللہ ان کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب علی السبورہ، آپ کے سامنے بلیک بورڈ پر 6 کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام ہم کو ایک سانس میں پڑھواتے تھے۔ اللہ ہمارے اساتذہ اور والدین کے اور مشائخ کے درجات ہمیشہ بلند فرمائے۔ یہ آپ کو لام سے شروع کیا تھا، اور لام کا معنی کیا میں نے عرض کیا تھا؟ صرف لام زبر لا کا معنی نہیں جی، کے لیے، ماشاءاللہ، الجائزۃ لہا، انعام ان کے لیے۔ لام معنی کے لیے، اس لیے کہتا الحمدللہ۔ تو لام کا معنی چونکہ تھا کے لیے، اس سے ہم نے آپ کو 3 چیزیں پڑھائی تھیں۔ لہو بھی پڑھایا تھا، لا کا بھی پڑھایا تھا، اور لی بھی پڑھایا تھا، یعنی 3 حالتوں کی ایک ضمیر پڑھا دی تھی۔ تو آج ہم پھر اسی غائب سے پہلے لہو سے شروع کر رہے ہیں۔ تو غائب کی 6 الفاظ غائب کے استعمال ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں۔ سب سے پہلے میرے آپ سنیں کہ پروناؤنس کیسے کرنا ہے۔ کیف نتکلم ھذہ الضمائر، یہ ہم ان کو کیسے بولیں گے۔ کئی لوگ پڑھتے ولم یک اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط۔ وہ لام الف لا کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل لہو ہے۔ تو پہلا لفظ ہے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ آپ دیکھ رہے ہیں
ان سب کے ساتھ لام کا استعمال ہوا، اور لام کا معنی آپ بتا چکے کے لیے۔ تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، انتم تقرؤون معی، میرے ساتھ آپ پڑھیں، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ جی یہ میں یہ انشاءاللہ پڑھوں گا بھی اور آپ سے سنوں گا بھی انشاءاللہ۔ اب میں ان کی میننگز آپ کو بتا رہا ہوں۔ انتم تکتبون معانی لہذہ الضمائر علی الکراسات، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور انشاءاللہ نیٹ میں ہم لکھ کر ڈال بھی دیں گے۔ لہو، یہ پہلے جو 3 ہیں، پہلا نقطہ، ٹوٹل کتنی ہے؟ 6، ٹھیک ہے۔ پہلے 3 مذکر کے لیے آتے ہیں، جب کوئی لفظ مذکر آئے گا تو ان کے لیے پہلے 3 اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے۔ یہ عربی کا حسن ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ موجود۔ لہو کا معنی ہے اس ایک مرد کے لیے، یہ آپ یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں، لہو اس ایک مرد کے لیے۔ اکتبی یا طالبہ، ماشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں، ادھر سے بھی ادھر ساری دعائیں آپ لوگ۔ لہو اس ایک مرد کے لیے، اس لیے میں نے وہاں نہیں لکھا۔ اور جب 2 آ جائیں گے پھر آئے گا لہما، ان 2 مردوں، ان کہنا ہے۔ لہو کیا معنی؟ لہو کا معنی کیا بتایا؟ شاباش۔ اور لہما ان 2 مردوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور لہم ان سب مردوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لہو اس ایک مرد، لہما ان 2 مردوں کے لیے، اور لہم ان سب مردوں کے لیے۔ یہ 3 مذکر کے لفظ قرآن شریف میں یہ موجود ہیں، میں آپ کو ان کی مثالیں دیں گے، بلکہ آج استعمال کریں گے تکلم میں۔ یہ 3 مذکر کے ہو گئے، وبعد ذالک، اور اس کے بعد 3 مؤنث کے، لہا، ٹھیک ہے جی۔ لہا اس ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے جی محمد غفران صاحب، لہا اس ایک عورت کے لیے، اور لہما ان 2 عورتوں کے لیے، اور لہن ان سب۔ ان کہیں گے تو غائب کا مفہوم آئے گا، ان سب عورتوں کے لیے۔ قرآن شریف میں بہت جگہوں پر موجود، والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال، ہن ان سب، سمجھ؟ تو لہن اپنی بچوں کو، والوالدات یرضعن اولادہن، تو یہ سارے الفاظ قرآن شریف میں آپ کو ویلکم کہیں گے، اور اس وقت آپ کو خوشی ملے گی کہ الحمدللہ ہمیں ان کا معنی آتا ہے۔ تو هذه 6 ضمائر للغائب قد درسنا اليوم، ان کے معنی پڑھے تو آپ نے ان کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے۔ انا اسأل یا علی حسن، لہن کا معنی کیا ہے؟ ہاں، ان سب عورتوں کے۔ لہو کا معنی کیا ہے یا محمد حسن؟ لہو، لہو، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ لہم، جی طالبہ، لہم، لہو، لہما، لہم، محمد غفران کو تو دیکھتے بس سکون مل جاتا ہے۔ لہم ان سب مردوں کے، ذیشان صاحب کو آپ کو آتا ہے۔ الحمدللہ، هذه 6 ضمائر متصل للغائب فی الدرس القادم، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم حاضر کی 6 پڑھیں گے۔ ہمارے پاس فلیکس بنے ہوئے ہیں کیونکہ کافی بیچ میں بریک رہا، فلیکس پر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم ڈال دیں گے۔ اب ہم کلمات الصلاۃ، نماز کے کلمات، نماز کے کلمات آپ سب لکھیں گے، کوشش کرنی ہے
اور اس کا ٹیبل، یا علی حسن انت تکتب ہاکذا، یہ ٹیبل بنانی ہے، یا طالبہ انت تکتبین ہاکذا۔ اب ہم کلمات الصلاۃ، معانی کلمات سورہ الفاتحہ، کل طالب یکتب ہاکذا، 3 ہیڈنگ بنیں گی، لفظ، دوسری ہیڈنگ معنی، تیسری ہیڈنگ گرامر۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک کا نام ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ بات کی بات ہے، ابھی یہ نہیں آ رہا، وہ تو پورے قرآن کریم کے کلمات آپ کو بتا چکے۔ ہاں، کل جمی کلمات القرآن 3 اقسام، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اب ہم چل رہے ہیں تو یہ ٹیبل بنے گا۔ لفظ کے نیچے لفظ لکھیں گے، معنی کے نیچے اس کا معنی لکھیں گے، اور گرامر اسی لفظ کی جو گرامر ہے، اس کی جو حقیقت ہے گرامر میں وہ کیا ہے۔ یہ اب ہم بیس کو مضبوط بنا رہے ہیں، ہماری جو اساس ہے مضبوط ہو رہی۔ تو لفظ کے نیچے پہلا لفظ میں نے لکھا الحمد، اکتب الحمد، لکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ الحمد لفظ آیا، اس کے معنی یہ ہے سب تعریفیں، لکھو سب تعریفیں۔ لکھنے کی پریکٹس اب آیا، سب تعریفیں، لفظ آ گیا، معنی آ گیا۔ اب گرامر میں ہم سے کو پوچھتا ہے یہ عربی گرامر میں کیا ہے، تو آپ کو آتا ہے اسم، فعل، حرف میں سے یہ کیا ہوگا؟ محمد حسان بتائے، اسم ہے کہ فعل ہے؟ کیوں؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو فیض اپنا ذیشان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں اور آپ کے حضرت کی دعاؤں کا فیض دیا۔ اس کے شروع میں الف لام ہے، لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ اسم۔ تو یہ ایک لفظ کی پہچان، ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ آتا ہے لام، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، لام زیر لی۔ لام میں نے کیا معنی بتا رکھا ہے، لام کا معنی کیا بتا رکھا ہے؟ کے لیے، لکھیں، ہاں، کے لیے۔ اور لام فعل ہوگا کہ اسم؟ جی طالبہ، نہیں، حرف ہے، یہ حرف ہے، ہاں، یہی بس پہچان کرنی ہے۔ الحمد اسم تھا، لام حرف ہے۔ تیسرا لفظ ہے اللہ، اسم، لکھتے جو شاہ، اللہ کا معنی اللہ ہے جی۔ رب، لکھیں، رب لفظی معنی ہے پالنے والا۔ شکراً یا محمد شہباز تعال۔ رب پالنے والا، لفظ آ گیا، معنی آ گیا، تو رب میں نے اسم کی تعریف بتا رکھی ہے۔ فی القواعد، قواعد میں رب کیا ہے، حرف ہے کہ فعل؟ اسم۔ اسم کی تعریف ہم نے کی تھی، اسم المکان، اسم الرجل، اسم الموضع، جگہ، چیز، شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو رب اسم، تو رب کے آگے گرامر میں کیا لکھیں گے؟ اسم۔ یہ ٹیبل بن رہا ہے آج، آپ میرے خیال لکھنے کو کچھ بھی نہیں لگا۔ چلیں، العالمین، العالمین، اکتبو العالمین۔ العالمین معنی ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین، تمام جہانوں کا۔
تو العالمین کیا ہوگا؟ فعل کی حرف نہیں، فعل ہے کہ حرف؟ اسم. کیوں؟ کیا علامت؟ العالمین الف لام ہے وہ، الف لام علامت الاسم. رب العالمین کون سا مرکب ہوگا؟ اضافی. رب کی نسبت عالمین کی طرف، دونوں اسم ہیں، رب بھی عالمین بھی، تو رب العالمین مرکب اضافی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن، جی الرحمن بہت ہی مہربان. یہ کیا ہوگا؟ اسم کے فعل؟ اسم. شاباش. الرحیم اس کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا. مالک اسم ہے، مالک کا معنی مالک، گرامر میں اسم ہوا. یوم، یوم کا معنی دن، روز. مالک بیٹا اسم ہے، مالک کا معنی مالک. یوم دن، یہ بھی اسم ہے. الدین الف لام آ گیا. الدین کیا ہوگا؟ حرف اسم. ماشاءاللہ یہ پورا ٹیبل آپ نے بنانا ہے. اور نیکسٹ سبق میں ہم نے کلر سجیسٹ کر لیے ہیں، اسم کا کلر اور دیں گے، فعل کو اور دیں گے، نیٹ میں یہ پہچان بھی آ جائے. الدین جزا، بدلہ. ایک دین اسلام ہے جہاں مالک یوم الدین، جزا کا دن، یہ بھی مرکب اضافی ہے. یوم کی نسبت دین کی طرف، مالک کی نسبت ادھر. ایاکا، ایاکا تیری ہی، صرف تیری، شروع میں لایا گیا ایاکا، ورنہ نعبد ایاکا کا بھی لفظ ہو سکتا تھا. ایاکا شروع میں لایا گیا، اس سے حصر پیدا ہوئی. تیری ہی، صرف تیری نعبد، ہم عبادت. تو نعبد کیا ہوگا؟ حرف کے اسم، ہم عبادت کرتے ہیں. فعل، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے نا، کسی کام کو، کام کرنے کو فعل کہتے ہیں. ماشاءاللہ طالبہ. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، فعل. وا کا معنی کیا ہوگا؟ اسم کے فعل. ماشاءاللہ شاباش. گرامر میں لکھتے جو واو حرف، لفظ معنی گرامر. ھذا جدول المفید والمہم لکل طالب. الحمدللہ. ایاکا تجھ ہی سے، تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں. اسم ہے کہ حرف؟ نستعین. شباز صاحب، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، حرف ہے؟ اسم ہے؟ فعل ہے، کام ہے، کسی بھی کام کو فعل کہیں. اہدی، اہدی چلا، اسم ہے کہ حرف؟ فعل. چلا، نا، نون الف نا کا معنی کیا بتا رکھا ہے؟ ہم، ہمیں، ہمارا، ہمیں چلا. نون الف نا ہمیں اسم ہے، اسم ضمیر. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. الصراط المستقیم کیا ہوگا؟ فعل کے حرف؟ اسم، کیونکہ الف لام. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. الذین ریلیٹو نون ہے، اس میں موصول ہے، ایک جملے کو، ایک لفظ کو دوسرے سے ملاتا ہے. الذی ایک، الذین بہت،
یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ایک ہے نا، اس رب کی بندگی کرو جو ایک ہے، الذی واحد، اسم، الذین جمع ہے اسم، ان کا راستہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، الذین جن پر انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتا اسم ہے کہ حرف؟ فعل ہے۔ اب آپ کو ماشاءاللہ یہ چیز پہچان ہے، یہ تو ہم ترجمہ کر کے کہتے ہیں نا، اور پھر وقت آئے گا کہ آپ لفظ پہ نظر ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، علی کا معنی میں بتا چکا، پر، علی کیا ہوگا، فعل کی اسم؟ حرف، شاباش۔ ہم اور ہم، جی اسم ضمیر، لہو کی جمع لہم پڑھایا تھا، اسم ضمیر، اسم ضمیر لکھ لو۔ غیر کا معنی نہیں سوائے، غیر معنی سوائے نہیں، کیا ہوگا اسم کے فعل حرف؟ جی حرف ہے، شاباش۔ المغضوب جن پر غضب ہوا، المغضوب کا معنی کیا ہے؟ جن پر اللہ پاک کا غضب ہوا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا ناراض ہے، جن پر تو نہ، ان سے ہمیں بچا۔ علیہم جن پر غضب ہے، وا مانی، اور کیا ہوگا اسم کے حرف، لا ولد ضال، لام الف لا کا معنی کیا ہے محمد غفران؟ لام الف لا، ان کو تو دیکھنے سے خوشی ملتی، اور آج جی لام الف لا کا معنی کیا ہے؟ حرف ہے کہ اسم؟ حرف ہے، پورے اعتبار سے کہا کر حرف ہے، شاباش۔ الضالین جو گمراہ ہیں، الضال کا معنی ہے گمراہ، ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا الضالین اسم کے فعل؟ الضالین، اللہ اسم ہے، الضالین الف لام آیا ہوا ہے، فعل کہاں سے آ گیا؟ ہم بھی ایسے جواب اٹھے دے دیتے ہیں، نہیں وہ کوئی لفظوں کو دیکھ، آپ نے فرسٹ لفظ کو دیکھا، اس طرح ہم سب سے پہلے آپ انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کون آئے، آپ کے چہرے کو دیکھا، فرسٹ آپ نے لفظ کی شکل کو دیکھا، معنی تو ہمیں بہت بات کی بات ہے، اردو میں ہے الضالین، المغضوب، دونوں اسم۔ الحمدللہ یہاں تک ٹیبل بنا سورہ فاتحہ کا، لفظ لکھے گئے، وَكَتَبْنَا کلمات و معانی، ہاں اور ان کے میننگز، والقواعد اور ان کی گرامر لکھی۔ التکلم، اب ہم آج 3 ضمائر کا استعمال کر رہے ہیں، ایک ہو کا استعمال کریں گے، ایک چھوٹی جے کا استعمال کریں گے، ایک کاف زبر کا استعمال کریں گے، اور سب سے یہ استعمال سب نے بولنا ہے۔ التکلم فی اللغہ العربیہ مہم جدا جدا، بہت زیادہ، تکلم بہت اہم۔ تو میں کاف کا بھی استعمال کروں گا۔ کاف کا معنی کیا بتایا تھا شہباز صاحب؟ کاف کا معنی، شاباش ماشاءاللہ، تو تجھے تیرا، تو اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اسمو کا تیرا نام، تو میں آپ سے پوچھوں گا مسمو کا، ما اسمو کا بھی ہوتا ہے لیکن بولا جاتا ہے ما معنی کیا، تو میں کہوں گا مسمو کا، کاف کا استعمال ہوا، آپ کا نام کیا ہے، میں یہ بولوں گا، آپ نے اس کا عربی میں جواب دینا ہے، پھر کیا لگائیں گے؟ اسمی، اسمی کا معنی کیا ہوگا؟ اسمو کا معنی
آپ کا نام، اور اسمہ شاباش. تو آج ہم ان تینوں کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. جی انت تقول یا محمد حسان مسمو کا، لا اسمو کا نہیں آئے گا، میرا نام تو محمد حسان نہیں ہے، اسمی، میرا نام. اسمو کا آپ کا نام، اور اسمی آپ نے میرا ہی کہہ دیا، میرا نام تو یہ نہیں ہے. اب پھر مرتن ثانیہ آنا اصل مسمو کا. اب خوش بھی ہو گئے، جواب بھی صحیح دیا، آپ بھی خوش ہو گئے. اب محمد غفران صاحب کو میں کیسے پیار کروں؟ آپ نے بھی یہی جملہ کہنا ہے، مسمو کا اسمی چلے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے کہنا ہے اسمی محمد غفران مسمو کا اسمی، آگے نام بول. ہاں ماشاء اللہ. پھر پوچھ رہا ہوں مسمو کا، شکراً. مسمو کی آپ کا نام، اسمی آگے نام آ جائے. جی مسمو کا، مسمو کا اسمی علی حسن. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا ان کا نام، ہو کا استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر ان سے پوچھوں گا آپ کا نام، ہو کا استعمال ہو جائے گا. یہ بھلا ہو ماں باپ استادوں کا جنہوں نے یہ سکھا دی. یا محمد شہباز مسمو ہو، ان کا نام کیا ہے؟ لا میں پوچھتا ہوں ان کا نام کیا ہے، آپ میرا نام بتانے لگ جاتے ہیں. ویسے نشان صاحب دلچسپ ہے نا، یہ کیا ہے، کمانڈ آ رہی ہے. یا محمد شہباز مسمو ہو، ان کا نام کیا ہے؟ اسمہ یا علی حسن مسمہ ھذا صحیح ماشاء اللہ. اب اس طرح ہم نے کیا کیا، کاف کا بھی استعمال ہوا، مسمو کا آپ نے کہا اسمی فلاں، پھر ہو کا استعمال ہوا مسمہ، انہوں نے بتایا اس کا نام یہ ہے. ٹھیک ہے. یا محمد حسان مسمہ، محمد حسان ان کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ. خوش ہو گئے آپ، تھکاوٹ اتر گئی آپ کے آنے کی، حل پورا ماشاء اللہ. تو یہ آج ہم نے استعمال کیا کاف کا، چھوٹی یا کا اور ہو کا. میں نے بتایا تھا کہ میں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی تو اس میں چھوٹی یہ کا استعمال بہت دفعہ استعمال ہوا. رب اشرح لی صدری. یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ سب کو کہ ان ضمائر کا بہت استعمال قرآن شریف. ہم بڑی بڑی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، اصل چیز نہیں آتی ہم کو، نتیجتاً ترجمہ خود نہیں کر پاتے. رب اشرح لی، جی کاؤنٹ کریں اس کو آپ گنیں. ٹھیک ہے جی. عدو گنیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک، پھر کاف استعمال ہو گیا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کاف استعمال. تو آپ دیکھ رہے ہیں 9 مرتبہ قرأت آیتین، 2 آیتیں پڑھی تو چھوٹی یا کا استعمال نہ کتنی مرتبہ؟ 9 کی عربی کیا ہے؟ 9. شکراً. اب اتنے انعام لاؤں کہ سارے دے دوں، اتنی خوشی ہوتی. ابھی پوچھ رہے تھے الجائزہ کا معنی کیا ہے، آپ پوچھ رہے تھے، کس نے پوچھا تھا الجائزہ کا معنی؟ آپ نے پوچھا تھا. تو الجائزہ تو آپ کو ابو دیں گے، میں بھی دوں گا، اور سب سے بڑا تو اللہ رسول نے دینا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ الرحمن اليوم قد درسنا هذه الضمائر
و کلمات سورہ الفاتحہ انشاءاللہ العزیز فی الدرس الحادی عشر 11ویں سبق میں انشاءاللہ العزیز نحن ندرس اسماء الالوان، ہم کلرز نیم دیں گے، عربی زبان میں رنگوں کے نام کیا ہے، پھر وہی کلر ڈال دیں گے نیٹ میں، فعل کے اوپر اور کلر ہوگا، اسم کا کلر اور ہوگا، حرف کا کلر اور ہوگا، اس میں ضمیر کا کلر اور ہوگا. تو انشاءاللہ ھذا فی الدرس الحادی عشر. شکرا. تعال یا استاذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ غنہ کے حوالہ سے ہے. اس سے قبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ حروف مدہ کے حوالہ سے تھا، اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی اور سمجھا. تو آج کا سبق ہے غنہ اور مشدد حروف کے حوالہ سے. یہ دو چیزیں ہم آج پڑھیں گے. تو یہ جاننا سب سے زیادہ تجوید کے اندر بہت اہم ہے، ضروری ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کی مقدار کیا ہے، اور غنہ کب ہوگا، اور غنہ کا مخرج کیا ہے. چونکہ غنہ تجوید کے اندر بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں غنہ کا بہت بڑا کردار ہے، حسن پیدا کرنے میں بہت بڑی اہمیت ہے غنہ کی. تو اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. تو آپ یاد رکھیں کہ غنہ اس کا مخرج جو ہے وہ خیشوم، یعنی ناک کا یہ جو بھانسہ ہے، ناک کی جو ہڈی ہے، یہ اس کا مرکز ہے، یہاں سے غنہ ادا کیا جاتا ہے. خیشوم سے مخارج کے لحاظ سے اس کا نام ہے خیشوم. یہ غنہ کا مخرج ہے. اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو غنہ کی مقدار ہے 1 الف کی مقدار. حروف مدہ کی ہم نے پڑھی تھی نا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر، اس کی تھوڑی زیادہ ہے. تو غنہ کی مقدار جو ہے وہ صرف 1 الف کی مقدار ہے. بس اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک نارمل حالت میں بند انگلی کھولیں یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ غنہ کی مقدار ہے. اتنی مقدار میں آپ نے غنہ کرنا ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ غنہ کب ہوتا ہے، کب ہم غنہ کریں گے. تو چونکہ غنے کی جو اقسام ہیں وہ کافی ساری ہیں، تجوید کے اندر بہت ساری ہیں، جو وہ ساری یہاں پر اگر بیان کریں تو پھر ٹائم بھی کم ہے، اور آپ چونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں، سب کو سمجھنا مشکل ہے. اس میں غنہ آنی بھی ہے، غنہ زمانی بھی ہے، غنہ مضمر بھی ہے، یہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کیے جائیں گے. آپ کو وہ بیان کیا جائے گا جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن میں بھی آ جائے اور ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو غنہ آپ یاد رکھیں کہ 29 حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے. کتنے؟ 29. اب ان 29 حروف تہجی میں 6 ہم نے پڑھے تھے حروف حلقی، ٹھیک ہے، اور 6 حروف حلقی اور 2 ان میں اور ایڈ کریں، لام اور را، ٹھیک ہے. ان حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف تہجی بچتے ہیں 20 کے قریب، ان سب میں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی پوری غنے کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ حروف حلقی کو چھوڑ کے، لام اور را کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ باقی جتنے حروف تہجی ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ان سب میں غنہ ہوگا. اب آگے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ غنے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے. تو وہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ میم مشدد، نون مشدد، یہ 2 آپ یاد رکھیں، ان میں ہمیشہ غنہ ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی میم مشدد ہوگا اور نون مشدد ہوگا وہاں پر ہر حال میں غنہ ہوگا. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اور کن کی جگہوں پہ غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا. سمجھے بات؟
میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یا با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حروف تہجی میں سے حروف حلقی کو چھوڑ کر لام اور را کو چھوڑ کر باقی جو آپ نے حروف تہجی پڑھے ہیں 20 کے قریب ہیں، ان میں سے جو بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی جو تنوین ہوتی ہے یہ اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 2 زبر کی تنوین ہو لفظ پر، اس کے بعد حروف تہجی میں سے جو حروف حلقی ہیں اور لام اور را کو چھوڑ کے جو بھی حروف آئے گا، حرف آئے گا، اس میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حروف حلقی کو چھوڑ کر لام اور را کو چھوڑ کر باقی 20 کے قریب حروف تہجی جو ہیں ان سب میں غنہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اکثر جو تعداد ہے حروف تہجی کی ان میں زیادہ میں غنہ ہو رہا ہے، تو اس سے غنہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ غنہ ایک تجوید کے اندر ضروری ہے، اس کو سمجھنا۔ اچھا جی، اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ غنہ کرنا کیسے ہے، غنہ کو کیسے کریں گے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ غنہ جو ہے وہ ناک کا بانسا، یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہاں پر ہم نے آواز کو لے کے جانا ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں آواز کو روکنا ہے، ٹھہرنا ہے آواز کو، تو یہ غنہ کی کیفیت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں سورہ ناس کے اندر آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو سورہ ناس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ قل اعوذ برب الناس، اب بن ناس یہ جو نون پہ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نون مشدد ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ جہاں پر مشدد حرف آئے گا وہاں غنہ ہوگا، تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اسی صورت کو لیجئے آگے پڑھتے جائیے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، تو اس طرح آپ پڑھتے جائیں آگے، یہ سارے جو غنہ کا جو مقام ہے وہاں پر آپ غنہ کریں گے تو اس کے پڑھنے کے تحسین پیدا ہوگی۔ اگر آپ غنہ نہیں کریں گے، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں قل اعوذ برب الناس مالک الناس، کوئی تحسین نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جب غنہ کر کے آپ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا غنہ کا کہ ایک تو آپ کو اپنے آپ کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، ایک سامعین کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ سننے والے کو بھی لطف آئے گا اور آپ کو بھی سرور آئے گا جب اس کی مقدار آپ پوری کر کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا مثال ہو گئی نون مشدد کی۔ اس طرح میم ہو گیا، میم مشدد کی مثال ہے امتن، امتن عما، تو اس میں آپ غنہ کی مقدار جب پوری کریں گے تو اس میں حسن پیدا ہوگا، اب مقدار پوری نہیں کریں گے تو اس میں حسن نہیں رہے گا، امتن اور امتن، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں ان الذین، تو اس کے اندر آپ نون کیا ہے؟ مشدد ہے، تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، تو اگر ہم غنہ نہیں کریں گے تو پھر اس میں حسن نہیں رہے گا، ان الذین حسن نہیں ہے، ان الذین، ان الذین، جب نون کے اندر ہم غنہ کر رہے ہیں مشدد ہے نون تو اس میں حسن پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی جو حروف ہے ان میں ایک آدھی مثال میں دے دیتا ہوں، باقی حروف حلقی کو چھوڑ کے، لام اور را کو چھوڑ کے کوئی بھی، جیسے آپ پڑھتے ہیں انت، نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ تا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا حروف حلقی تو نہیں ہے تا، نہ ہی لام ہے نہ ہی را ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ باقی حروف تہجی جو ہے ان میں سے تا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ پھر غنہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ گیا؟ تا، تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، جیسے انت، ٹھیک ہے، انتم، کنت، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مثالیں اس کی آگے، اور حروف حلقی اگر آگے جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا انعمت، تو یہاں پر بھی اگرچہ نون ساکن ہے لیکن آگے کیا ہے اس کے؟ عین، تو عین کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ یہ حروف حلقی میں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ حروف حلقی کو چھوڑ کے، لام اور را کو چھوڑ کے باقی جو کوئی حروف آئے گا اس پہ غنہ کریں گے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر حروف حلقی ہے، جیسے انعمت، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر جو ہے حروف حلقی کے علاوہ جو حروف آ رہے ہیں وہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، جیسے کنتم، یہ ساری مثالیں اس کی غنہ کی آ گئی۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، غنہ کا مخرج بھی سمجھا، غنہ کا معنی بھی سمجھا،
اور غنہ کو ادا کیسے کریں گے، غنہ کی مقدار کو آپ نے سمجھا، اور پورے غنہ کی جو خلاصہ ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو قسمیں بتائی جائے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ پورے حروف تہجی 29 ہیں، ان میں سے حروف حلقی، لام اور را کو چھوڑ کے باقی جتنے حروف تہجی بنتے ہیں 20 کے قریب بنتے ہیں، ان سب میں غنہ ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد، میم مشدد، نون مشدد میں تو ہمیشہ غنہ ہوگا۔ بس یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے اندر آپ کو حسن پیدا ہوگا اور آسانی پیدا ہوگی۔ تو اب میں حضر کے اندر سورہ فاتحہ اور ایک سورہ ساتھ ملاتا ہوں، آپ نے اس کے اندر بھی غور کرنا ہے کہاں پر غنہ ہو رہا ہے، کہاں پر نہیں ہو رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ آخر پہ جتنے ناظرین ہیں ہمارے اس چینل کے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے آگے احباب کو اس کو شیئر کریں گے تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔